بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج درس قرآن کے بجائے انشاءاللہ آج درس حدیث ہوگا اور وہ بھی شعبان سے متعلق بإذن اللہ تعالی. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہم لوگوں نے ابھی سنی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جو ہے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جو ہے چھوڑ دیتے تو ایسا محسوس ہونے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ سے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے. اور کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہ شعبان کے اعتبار سے آج اس حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے، اور شعبان کے اعتبار سے کچھ باتیں باذن اللہ تعالی آج کے درس میں ہم لوگ جو ہے سنیں گے انشاءاللہ. ایک مسلمان پہ جو اللہ رب العالمین نے روزے جو فرض قرار دیے ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ صرف جو ہے رمضان کا روزہ ہے. بس رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان فرض نہیں ہے. اسلام کے اعتبار سے یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی روزہ فرض ہو رہا ہو وہ صرف جو ہے رمضان کے مہینے کا روزہ ہے. اس کے علاوہ اگر انسان اپنے آپ پر روزہ لازم کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ لازم ہو جائے گا، یا اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے تو قضا کے روزے لازم ہوں گے، یا جو ہے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں شریعت کی جانب سے جس میں روزہ رکھنے کو بطور آپشن بتایا گیا ہو تو گویا کہ اس میں بھی انسان جو ہے روزہ رکھے گا، یعنی کفارہ کا روزہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو انہی جگہوں پہ گویا کہ انسان پہ روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان بتا نا، مجھے نہیں آ رہی ہے نا، کافی تو رکھ دیتا ہوں. ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان جو روزہ رکھنے کی بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اسلام نے جو روزہ فرض قرار دیا ہے وہ رمضان کا ہے. رمضان کے علاوہ کوئی کسی اور دن کا روزہ رکھنا ان پہ گویا کہ فرض نہیں ہے. قریب آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اور آپ کو اچھی آواز ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے رمضان کا روزہ فرض ہے. بس رہ گیا اگر کوئی آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، یا جو ہے کفارے کا روزہ ہو تو وہ گویا کہ ضروری ہوگا. بس اس کے علاوہ اور روزے شریعت نے ہم پر واجب نہیں قرار دیے ہیں. تو یہ جو حدیث ہم نے ابھی سنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، بکثرت بہت زیادہ. اور اگر آپ روزہ رکھنے لگتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی مسلسل روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہی رہیں گے. اب پھر ایک وقت ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا محسوس ہونے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے. رمضان کے مہینے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ روزہ رکھنا کس بات کو بتلاتا ہے، کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص اہمیت ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے. تبھی جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرتے تھے.
یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے سے اس کا جواب دیا ہے۔ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں جس میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ کو سال کے دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ یہ ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عموماً لوگ جو ہے غفلت برتتے ہیں، اور یہ مہینہ اعمال کے پیش کیا جانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے یہاں روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہے، دو وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک وجہ بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نیک کام جو ہے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام یا جو اوقات غفلت کے اوقات ہوں، لوگوں کے اعمال کرنے کے اوقات نہ ہوں، انسان کو ایسے وقتوں میں نیک عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ جو بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل پیش کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانوں کا عمل پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نیک کام کرنے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے۔ پہلی وجہ پہ غور کریں تھوڑا سا کہ غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ غفلت برتتے ہیں اس مہینے سے۔ غفلت برتنے کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے۔ رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے، تو اس کا غفلت سے کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی تعظیم جو ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو لوگ حرمت والے مہینے میں یعنی رجب میں جو ہے دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اور جیسے رجب کا مہینہ ختم ہوا گویا کہ پھر وہ ان اعمال کا اہتمام ان کے یہاں ختم ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے رمضان کے مہینے میں ان اعمال کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ رجب میں اہتمام کیا تھا، شعبان میں غفلت کا شکار ہو گئے، پھر دوبارہ سے رمضان میں جو ہے نیک اعمال کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ایسے اوقات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں یا جس وقت سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین جو ہے نا ایسے اوقات کو عبادت کے لیے اختیار کرتے تھے جو وقت جو ہے غفلت کا ہوا کرتا تھا، جیسے کہ مغرب اور عشاء کے مابین کا وقت ہے۔ مغرب اور عشاء کے مابین کا وقت جو ہے عموماً غفلت کا ہے، اس میں عموماً ہم سے عبادتیں نہیں ہو پاتی، نماز پڑھ کے ہم گھروں کو نکل جاتے ہیں، یا ہم گھروں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے مابین کے وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، عبادت میں لگانے کی کوشش کرتے، اور اس کو عبادت میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی ایسے اوقات کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ غفلت کے اوقات کو عبادت میں کیوں لگایا جائے؟ ایسے اوقات میں جہاں لوگ عبادت نہ کرتے ہوں، ایسے اوقات میں عبادت کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کو نہیں دیکھتا ہے تو یہاں انسان کا اخلاص جو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
انسان کسی بھی نیک عمل کو ایسی صورت میں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے. اگر فرض کریں کہ مسجد میں جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہو، نفل نمازیں پڑھ رہا ہو، تو کہیں نہ کہیں شیطان اس کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ لوگ جو ہے تم کو دیکھ رہے ہیں، تم اور جو ہے اور نیک کام کرنے کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور اچھی آواز میں تلاوت کرو وغیرہ. تو اس سے ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے اور اخلاص متاثر ہو جاتی ہے، برخلاف اس کے کہ ایک آدمی اکیلے مسجد میں عبادت کر رہا ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے قرآن پڑھ رہا ہو، اکیلے ذکر و اذکار کا اہتمام کر رہا ہو، تو گویا کہ وہاں پہ ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا، ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا ہے. وہاں انسان گویا کہ اخلاص کے لیے ہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی عبادت کا اہتمام کرتا رہتا ہے. تو غفلت کے وقت میں عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اخلاص متاثر نہیں ہوگا، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ غفلت کے وقت میں عبادت کرنے کا خاص فائدہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ غفلت کا وقت ہے، لوگ یہاں عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو میں اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو کیا کرنا چاہیے، عبادت میں استعمال کرنا چاہیے، عبادت میں لگانا چاہیے. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ عمل کے پیش کیے جانے کا وقت ہے، اللہ کے یہاں عمل کے پیش کیے جانے کا وقت ہے. ہم نے حدیث سنی ہے، حدیث سے ہمیں اس بات کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سے دن اور کس وقت میں عمل پیش کیا جائے گا. شعبان کے مہینے میں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتلائی کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت میں عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ شعبان کے مہینے میں عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، بس رہ گیا شعبان کی کون سی تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے یا فلاں تاریخ میں کس وقت میں پیش کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات اس حدیث سے ہمیں نہیں معلوم ہوتی. تو یہاں سوال ہوتا ہے ایک اور کہ کیا شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور دن میں بھی عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شعبان کے علاوہ بھی عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. ہفتے بھر میں پیش کیے جاتے ہیں اور روزانہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی حدیث میں آیا سال بھر میں پیش کیا جاتا ہے عمل. روزانہ بھی اللہ کے یہاں عمل پیش کیا جاتا ہے، ہفتے بھر میں پیش کیا جاتا ہے، اور سال بھر میں بھی عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. ہفتے بھر میں عمل پیش کیا جاتا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈیلی عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے. اللہ کے یہاں انسانوں کے اعمال ڈیلی پہنچائے جاتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا جو ہمارے اعتبار سے دلیل ہے، آج کے مسئلے کے اعتبار سے دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اور رات کا عمل دن ہونے سے پہلے پیش کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے گویا کہ ایک ہمارے آج اس موضوع کے اعتبار سے، لہٰذا اسی کو میں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بتلائی. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں انسان کا عمل، دن کا عمل رات ہونے سے پہلے اور رات کا عمل دن ہونے سے پہلے اللہ کے یہاں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ ایک حدیث میں. ایک دوسری حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے مابین باری باری آتے ہیں. فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی باری کب تبدیل ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ فجر کے ٹائم اور ایک مرتبہ عصر کے ٹائم. 2 وقتوں میں فرشتوں کی باری تبدیل ہوتی ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ گویا کہ ہمارے مابین عصر تک رہتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ گویا کہ فجر تک رہتے ہیں. تب یہ فرشتے جو اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے اللہ کے یہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے. کیا سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ آپ نے ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہے؟ آپ ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو آپ لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جب گئے تھے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تب بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
تب بھی وہ لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس دونوں روایتوں سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے یہاں روزانہ اللہ کے یہاں عمل پیش کیا جاتا ہے۔ رہ گیا ہفتہ بھر میں عمل پیش کیا جاتا ہے، ہفتہ بھر میں 2 دن اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ مشہور حدیث ہے، ہم نے یہ حدیث بارہا سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن جس دن عمل پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے اس 2 آدمیوں کے گناہوں کو جن کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اعمال کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے عمل اللہ کے یہاں ڈیلی پیش کیے جاتے ہیں، ویسے ہی گویا کہ اللہ کے یہاں عمل جو ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جو حدیث سنی اس کے اعتبار سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل اللہ کے یہاں کب پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو انسانوں کے عمل کے بارے میں معلوم نہیں ہے کیا کہ فرشتے اب اعمال کو اللہ کے یہاں بتلاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اعمال کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کو بندوں کے اعمال کے بارے میں بتلاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے ہر حرکت کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے ہر عمل کی خبر ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، حتیٰ کہ اس پوری کائنات میں ایک پتا گرتا ہے تو اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے کہ نہیں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس پوری دنیا میں اگر کہیں بھی کسی درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس درخت کا پتا کہاں گرا ہے اور کتنے وقت میں گرا ہے۔ تو جب اللہ کو معلوم ہی ہے تو یہ بندے کے اعمال پیش کیے جانے کا کیا معنی ہے؟ اس کی کوئی خاص حکمت جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ سسٹم بنا رکھا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، یہ طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان صحیح احادیث میں، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ ساری باتیں بتلائی گئی ہیں کہ عمل روزانہ بھی پیش ہوتا ہے، ہفتے میں بھی پیش ہوتا ہے اور سال بھر میں بھی پیش ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ اس لیے زیادہ سے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ مہینہ کیا ہے، اعمال کے پیش کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اب یہاں جیسے کہ ہم نے یہ بات ذکر کیا کہ شعبان کی کس تاریخ کو کس وقت میں عمل پیش کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی ہم نے یہ جو باتیں ذکر کی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس طریقے سے دیگر ایام میں شعبان کے مہینے کے علاوہ روزانہ عمل پیش ہو رہا ہے، ہفتے بھر میں پیش ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں بھی اللہ کے یہاں اسی طریقے سے عمل پیش کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں شعبان میں بھی روزانہ عمل پیش کیے جائیں گے، اللہ کے یہاں شعبان میں بھی پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ کیا کرے، اس کا عمل اللہ کے یہاں جو ہے نیک عمل کرتے ہوئے پیش کیا جائے، بس اس بات کی جتنی ممکن ہو کوشش کرے۔ اب رہ گیا اگر انسان روزانہ روزہ رکھ سکتا ہو شعبان کے مہینے میں تو یہ بھی جو ہے درست ہے، جائز ہے۔ اگر نہیں رکھ پا رہا ہے تو کم سے کم اس بات کا اہتمام کرے کہ گویا کہ وہ برائیوں سے حتی الامکان بچے، اس لیے کہ برائیوں سے بچنا بھی گویا کہ نیکی ہے نا، برائیوں سے بچنا بھی گویا کہ نیکی ہے۔ اگر روزہ ہی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمارے اور ہر انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ کیا کرے، برائیوں سے حتی الامکان بچے، اس لیے کہ برائیوں سے بچنا بھی گویا کہ نیکی ہے۔ تو انسان کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی گویا کہ خصوصیت کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے، ہم سے کوئی گناہ کے کام نہ ہونے پائے، تاکہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہو کہ ہم گویا کہ نیک عمل کر رہے ہوں، اس لیے کہ برائی سے بچنا بھی گویا کہ صدقے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔
یہاں یہ بات بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ کثرت کا کیا معنی ہے نا. ہم نے یہ بات سنی ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو کیا شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے بھر کا روزہ نہ رکھتے ہوں لیکن پھر بھی گویا کہ مثلا جو ہے مہینے میں بہت زیادہ، مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ اگر ہم احادیث کو میں تلاش کرتے ہیں اس سوال کا جواب تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی احادیث آئی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. کچھ احادیث اس بات کو بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے. تو وہیں پہ بہت سی حدیثیں یہ بات ہمیں بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے کا نہیں بلکہ مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. بس اتنی سی بات ہے. تو اب اگر ہم ان دونوں احادیثوں پہ غور کریں تو ہمیں کیا نتیجہ معلوم ہوگا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں میں یا دیگر سالوں میں شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دنوں کا روزہ رکھا ہو. اور یہی بات زیادہ جو ہے صحیح معلوم ہوتی ہے، یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یعنی مکمل مہینہ روزہ رکھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، 20 دن 25 دن، یہ بھی گویا کہ زیادہ ہی ہوا. تو پھر ہم یہاں یعنی یہی بات زیادہ صحیح ہے، اسی بات کو گویا کہ زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اگر یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس حدیث کا کیا ہوگا جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کا مفہوم یہ بتلاتے ہیں کہ اگر ہم کسی کام کو آدھے سے زائد کر لیتے ہیں یا کسی کام کو ہم اکثر حصہ انجام دیتے ہیں یا اکثر ہم کام کر لیتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا ہے، پورا کام کر لیا ہے. ہے کہ نہیں؟ یہ عام بات ہے. انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کام کا اس نے اکثر حصہ کر لیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کام یعنی ہو گیا ہے. اگرچہ تھوڑے سے کام کیا ہے باقی ہوتے ہیں تو بھی یہ بات کہنے میں درست ہو جاتی ہے، جائز ہوتا ہے ایسا کہنا کہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ کام تھوڑا بہت باقی رہتا ہے. اور یہ عربوں کے یہاں ایک اسلوب تھا، ان کے یہاں بات کرنے کا یا جو ہے گفتگو کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کام کو زیادہ سے زیادہ کر لیا گیا، تھوڑا بہت باقی ہو، تو وہ کہتے کہ وہ کام جو ہے کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا کیسا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا کیسا ہے. ایک مسئلہ جو ہے یہ مشہور بیان ہوتا ہے اور اکثر جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں اس کو، یا شعبان کے مہینے میں لوگ جو ہے اس کا کثرت سے جو ہے گردش کراتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد مثلا روزہ رکھنا درست نہیں ہے. تو یہاں یہ بات جان لینا چاہیے، جیسے کہ ہم نے یہ ساری احادیثیں سنی ہیں، اس سے کیا بات معلوم ہوتا ہے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان 15 شعبان کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے. 15 شعبان تک ہی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات یا ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر 15 شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھا کرو. شعبان جو ہے آدھا ہو جائے تو گویا کہ روزہ رکھنا کیا کر دو، اب چھوڑ دو. تو اس سلسلے میں یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ زیادہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ جو ہے زیادہ صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہو، روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ سب سے اہم اور مشہور یہ ہے کہ ہمارے پاس شعبان کے مہینوں میں شروع سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، دیگر عبادتوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور 15 شعبان کے ساتھ کتنا ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہم سب جانتے ہیں. اہل علم ذکر کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ کیا یعنی 15 شعبان کی رات کو یا اس کے 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو باتیں ہیں ان میں سے کیا بات صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے.
اس مسئلے میں خلاصہ یہی ہے اور زیادہ یہ صحیح بات یہی ہے کہ 15 شعبان کی رات عبادت کی بات ہو یا 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کی بات ہو، خاص کر کے صرف 15 شعبان کے دن میں، ایسی کوئی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اس کا یعنی خلاصہ یہی ہے، صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا اور 15 شعبان کے دن خاص کر کے صرف اسی دن روزے کا اہتمام کرنا، دلیلوں سے یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو 15 شعبان کے دن ہی خاص کر کے روزہ رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ ایسی دلیلیں بتائی جاتی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، صحیح سند سے گویا کہ ساری باتیں جو ہے ثابت نہیں ہیں۔ یہاں عوام میں بعض باتیں یہ بھی مشہور ہیں کہ شعبان کے آخر میں یا یہ کہہ لیں کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے احتیاطی طور پر کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کچھ لوگ احتیاطی طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسی کوئی احتیاط کی احادیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے۔ کوئی آدمی احتیاطی طور پر شعبان کے آخر میں یا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھے، ایسا کرنا جو ہے جائز نہیں، درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس عمل کو حرام کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ وہ ان دنوں میں پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ ان دنوں میں پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہوگا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کہا کہ شعبان سے آخر میں، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کرے، بلکہ یہ منع حرام ہے۔ ہاں، ایک آدمی روزہ رکھنے کا عادی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اب کوئی آدمی عادی ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کا کیا معنی ہوگا؟ جیسے کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا کوئی عادی ہے، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرے، تو شعبان کے یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے پیر یا جمعرات کا دن آ گیا تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی پرانے عمل کے اعتبار سے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں احتیاطی طور پر روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنا گویا کہ جائز نہیں ہوگا، ایسا عمل کرنا جو ہے جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام کام ہوگا۔ شعبان کا مہینہ جو ہے نا، یہ آخری حد ہے۔ اگر کسی پہ سابقہ رمضان کا روزہ باقی رہ گیا، قضا کے روزے، بیمار تھا یا عورتوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، تو سب سے جو آخری حد ہے ان روزوں کی جو قضا کرنے کی، ان روزوں کو مکمل کرنے کی، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بیماری سفر کے ساتھ ساتھ گویا کہ ان کے جو خاص مسائل ہیں ان کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پائی ہیں تو گویا کہ ان کے لیے یہ شعبان کا مہینہ کیا ہے، ان روزوں کو مکمل کرنے کی گویا کہ آخری مہینہ ہے۔ انہیں ان دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو مکمل کر لینا چاہیے، سب کو، جن کا بھی چھوٹا ہوا روزہ ہے وہ گویا کہ یہاں آخری حد ہے، وہ یہاں مکمل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مشہور روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم لوگ جو روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، ہم لوگ شعبان کے مہینے میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو جس کے بھی روزے چھوٹ گئے ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے گویا کہ یہ آخری لمٹ ہوتی ہے، آخری حد ہے۔ اور شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہاں روزہ نہ رکھ پایا ہو، سال بھر ہم روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کر پائے ہوں، ان قضا کے روزوں کو ہم مکمل نہیں کر پائے ہوں، تو گویا کہ یہ شعبان ختم ہونے سے پہلے ہم ان روزوں کو کیا کر لیں، ان روزوں کو ہم مکمل کر لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج شعبان کے سلسلے میں میں کہنے کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ یہاں آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شعبان میں ہم کیا کریں، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ شعبان کا مہینہ یہی ہے گویا کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے ہر اعتبار سے تیار کر لیں۔ ہم رمضان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو کتابیں پڑھنے کا اہتمام کریں، رمضان کے مسائل کیا ہیں، رمضان کے روزوں کے احکام کیا وغیرہ۔ یا اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم
علم والوں سے رجوع کریں کہ رمضان کے روزوں کے مسائل ہمیں بتلایا جائے، ہمیں سکھلایا جائے، یا جو ہے سننے کا ہو تو یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہے ایسے سن بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو یہاں عملاً اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ایسا ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم کو رمضان میں عبادت کرنے میں مزہ آئے، ہم کو رمضان میں عبادت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، روزہ میں ہم ایسے کام نہ کر جائیں جو کیا ہو روزہ کے منافی ہو۔ لہٰذا ہم ہر اعتبار سے، ذہنی طور پر ہو، عملاً جو ہے روزہ رکھ کر کے مشق کرنے کی بات ہو، علمی طور پر ہو، کچھ جانکاری حاصل کرنی ہے، ہم جو ہے جانکاری حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔